18ویں ترمیم میں سکم دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے پیپلز پارٹی سے بات چیت کی جائے گی, پھر دیگر جماعتوں سے بات چیت کی جائے گی. اگر یہ مان جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بازگشت ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے. وہ ریومرز جو ہم بڑے عرصے سے سن رہے تھے اور حکومتی حلقے اس کو ڈینائی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اب یہ واضح ہوتا نظر آ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے. پہلے تو آپ یہ اینالائز کریں کہ کیا ہر باری آپ نے ترمیمیں لے کے آنی ہے؟ یہ ملک پی سی او اور ایس آر اوز پہ چل رہا ہے. کبھی کہیں کسی کو پرابلم آتی ہے تو وہ ایک نئی ترمیم لے کے آ جاتا ہے. 26 پہ آپ کی ابھی تک بحث چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے یہ ترمیمیں لانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کریں. یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ری رائٹ کریں. ہمارا جو ٹیکنیکل ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن, اور اس ملک میں ریجڈ ہے کہ جہاں ہر جگہ ریجڈیٹی ہے. آپ کے ٹالرنس تو ہے ہی نہیں ہے. آپ اس کو فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن بنائیں اور فلیکسیبلٹی کے اندر آپ ہر جو پرابلمس ہیں آپ کے اس کو ریوائز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم وہ نہیں کرتے کیونکہ جو آپ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی ہوں اور دوسرا کوئی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے ہم آگے ڈیولپ نہیں کرتے. آپ لے لیں آج سے کوئی 6-7 سال تک لے لیں کہ ہماری ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن کیا ہے؟ گورنمنٹ کی سروائیویبلٹی, کہ گورنمنٹ کیسے سروائیو کرے گی. یہ ترمیم لے آؤ, وہ ترمیم کر دو, یہ کر دو, اس کو نکال دو, اس کو رکھ لو, یہ کر لو. یہ تو ہم کر رہے ہیں. عوام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہیں. یہ جو ٹیلی ویژن ہم نے آپ کو جنرل مشرف دے گیا ہے, ہم اس کے اندر کر رہے ہیں. ایک دوسرے کی پولیٹیکل سروائیول ہے, اور یہ پولیٹیکل سروائیول جو ہے عوام کا کیا کر رہا ہے مجھے بتا دو. آپ وہ ترمیم لے آؤ, چلو بھائی تم لے کے بھی آتے ہو. عوام کو کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس کا کوئی؟ ابھی آپ نے چینی کی بات کی, اس پہ بھی کرتے ہیں. کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو بتاؤ نا. دیر از نو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ایکسپٹ کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا پارلیمنٹری نظام فیل ہو گیا. آپ کو یہاں اس ملک کے اندر میں بڑی دفعہ کہا ہے پریزیڈنشل نظام چلے گا. آپ کی ساروں کے ساتھ دوستی جو کہ پریزیڈنشل نظام کے ساتھ چل رہے ہیں, پارلیمنٹری کے ساتھ تو آپ کی چلتی نہیں ہے. آپ تو کہیں ایک کسی وہ کہتے ہیں نا ایک کسی پلیٹ فارم پہ یا آپ کا اونٹ تو پریزیڈنشل نظام تو پھر 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا نا. اب 18ویں ترمیم میں ہی مزید جو سکم ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واقعہ صاحب 26ویں ترمیم کی بات کریں تو اعلیٰ عدلیہ کے سٹرکچر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے اور وہ چیزیں دیکھنے کو آئیں جو پہلے جن کی نظیر نہیں ملتی ہے. اب 27ویں ترمیم میں کیا ایسا رہ گیا ہے جو کرنا باقی ہے؟ جس طرح سے پی جے میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پورا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہمیں فلیکسیبل بنانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی صاحب اقتدار جماعت آتی ہے وہ اپنے مطابق تھوڑی چینجز کرتی رہتی ہے, اور اسی طرح سے ہم اب 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. کتنی زبردست بات کی ہے پی جے میر صاحب نے. یقین جانے میرے پاس تو اس کے بعد کوئی اتنے اچھے الفاظ ہی نہیں رہے, اور بیلیو کریں کہ بہو نقشہ میرے دماغ میں تھا, اور میں بھی شاید انہی الفاظ میں اپنے جذبات اور اپنا جو تجزیہ اس کو ایکسپریس کرتا. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ترمیم ہوتی ہے نا وہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, حکومت کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. آپ آج تک تمام ہونے والی ترامیم یعنی 27ویں ترمیم کی تیاری ہے, 26 ہو چکی ہیں. ایک ترمیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں. حکومت نے اپنی مرضی کے مطابق, یہ کیا 2/3 میجورٹی جو ہے, یہ کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی اللہ میاں کا قانون ان کے پاس آ جاتا ہے کہ جو ان کا دل چاہتا ہے یہ قانون کو ری رائٹ کر لیں. یہ ری رائٹ ہے, ترمیم کرنا, اس میں جو بھی ان کے اپنے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے لے آتے ہیں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بتائیں نا, آپ نے عوام کی سہولت اور فائدے کے لیے کون سی ترمیم جو کی ہے؟ اب چینی کی تو بات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ بتائیے نا کہ اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے کون سی سزائیں حکومت نے ترمیم لے کے آئی ہیں؟ کرپشن کے خلاف کون سے لوگ, کون سی ترمیم ہے جس میں ان میں سزائے موت تجویز ہوئی ہے تاکہ آپ کے ملک کا نظام سیدھا ہو؟ بتائیں کون سا آپ کا کوئی ایک ادارہ آپ کا ٹھیک ہے, وہاں تو کوئی آپ نے کسی قسم کی آئینی ترمیم نہیں لے کے آئے. عوام کے لیے کوئی نہیں ہے. اصل بات ہے کہ پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ قانون سازی فار دا پبلک, فار دا کنٹری, فار دا نیشن, فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. تو کہاں ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں, کوئی کر ہی نہیں رہا. بس جاتے ہیں, الیکٹ ہوئے, مزے سے اپنے پاکس انجوائے کیے. کیا ہے جی
सैलरी बढ़ानी है, बढ़ा लो जितनी मर्जी, अनलिमिटेड। कौमी असम्बली वाले भी यही कर रहे हैं, उनके चेयरमैन भी यही कर रहे हैं, उनके स्पीकर भी यही कर रहे हैं, बस अपने काम करते जा रहे हैं। और अवाम जो, आप मुझे बताइए इस वक्त अवाम के पास है क्या? कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई किसी किस्म का उनके पास कोई राइट है? हर शख्स, आप सड़क पे जाके देखें, लोग मर रहे हैं, वो लोगों के पास जगह ही कोई नहीं है कि जहां जाके रोएं पीटे, बिल्कुल नहीं, हर चीज उन्होंने बंद कर दी है। अच्छा, बज़ाहिर ये कहा जाता है जब 23वीं तरमीम आई थी, तब भी ये 26वीं तरमीम आई थी, आई एम सॉरी पीजे मीर साहब, तब भी ये कहा जा रहा था कि जो स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है, यानी बेंचेस बनाए जा रहे हैं, तो आवाम को भी आसानी होगी, जो उनके केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी जल्दी सुने जाएंगे, इसके साथ साथ तकसीम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। 26वीं तरमीम में स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया अदलिया के, अब 27वीं तरमीम में क्या जो मुद्दत है उसमें तब्दीली देखने को मिलेगी? पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसमें भी कुछ तब्दीली आएगी? और ये भी कुछ खबरें हैं कि जो जजेस की रिटायरमेंट की हद है वो भी तय की जाएगी। ये कुछ नहीं होगा। अच्छा। ये सब टोपी ड्रामा है, ये कुछ नहीं होगा। देखो, आप कहते हैं कोर्ट के केसेस और ये वो जल्दी करो, आपने जजेस अपॉइंट किए, अपना हालात देखें कि जो आपके सिविल कोर्ट्स के अंदर, सेशंस कोर्ट्स के अंदर हैं, आपने देखे पिछड़ी है वहां, वो टैलेंटेड मार्केट की तरह आपके कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्या हमने इनको रिकॉग्नाइज किया है? क्या हमने वो इज्जत दी है? आपके ये जो सिविल जजेस हैं, आपने उनको कोई रिस्पेक्ट दी है? कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो तो इस तरह है जिस तरह कोई थड़े पे बैठा हुआ है, कोई क्लर्क बैठा हुआ है, उसके पास जाके आप अपना केस प्रेजेंट करते हो, फिर उसको रजिस्ट्रार कह देता है ना बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर तुमने किया तुम्हारी ट्रांसफर उधर कानाकाची हो जाएगी। द क्वेश्चन इज कि आप अपने कोर्ट्स को सॉवरेन बनाओ। जब तक आप अपने कोर्ट्स को सॉवरेन नहीं बनाते, ये इररिलेवेंट है इसके अंदर, लेकिन मैं जवेरिया आपको एक चीज बताऊं। जी जी। आज कल आपने देखा ये पीटीआई ने पूरी दुनिया के अंदर जलसे किए, ये क्या वो क्या, ये क्यों किया उन्होंने? मैं आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। जलसा करना है अपने मुल्क के अंदर जलसा करो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर करते हो तो आपके ऊपर ऐसे कवानीन आ जाते हैं कि फिर लोग बाहर करते हैं, और फिर हम अपनी वो कहते हैं ना डर्टी लिनन बाहर ही करते हैं। ये कोर्ट्स हैं सबसे बड़े, मैं कहता हूं कि जिनको मैं ब्लेम करता हूं। जजमेंट जल्दी दो, ये छोड़ दो तरमीम में क्या होगा, ये होगा। व्हाट इज योर डिपार्टमेंट डूइंग? आप इंसाफ दें जल्दी से, और किसी की फेवर ना करें, ना ऑपोजिशन की ना गवर्नमेंट की। आपका तराजू बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, तो आपको कोई तरमीम की जरूरत ही नहीं है। हम तरमीमें वहां लाते हैं जो मुझे सूट करती है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे क्या जरूरत है उसकी? यू नो, this is something which needs to be understood. You are absolutely right। एसआर राना साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एसआर साहब, हम बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम थी, उसमें जो सुकम है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत होगी, दीगर जमातों के साथ मुशावरत होगी। वो मुशावरत अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त अब बहुत ज़ोर पकड़ गई है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद होती नज़र आ रही हैं। अब पार्लियामेंट में भी, जो पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, सेनेट में मौलाना का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी मुशावरत और फिर 27वीं जो तरमीम आने वाली है, किस तरह से आप रीड कर रहे हैं इसको? शेर है कि जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। वाह। तो उन ममालिक के अंदर होता है जहाँ पे वाकई वो प्रिवेल कर रहा हो आइन और ये और वो, तो वहाँ वाकई वो होता है ये कि यार कैसे करें, यूं लॉबिंग करें, इसे मिला लें। पाकिस्तान में मैंने हम आई एम सॉरी लफ्ज एक है कि हम तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल एक्सपोज हो गई ना। कौन सी अदालतें, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सा आइन, ये सब एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। मैं 18वीं तरमीम के कम नजर आ रहे हैं, तो ये जो 24 करोड़ भूखे लोग मर रहे हैं, ये कब नजर आएंगे लोगों को? ये जो इंसाफ के लिए अदालतों में टक्कर मारते फिर रहे हैं आम लोग, ये कब नजर आएंगे? ये जो घरों में बच्चियां बैठी हैं जहेज की वजह से, ये कब नजर आएंगी? ये जो 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए, ये कब नजर आएंगे? भाई ये तरमीमें नजर आनी है आपको, और इन तरमीमों से आपने अपने इक्तिदार को दवाम देना है बस। पाकिस्तान क्या तो पाकिस्तान है जिसमें ऊपर बैठे हुए अशराफिया जो हैं उनके अपने टारगेट्स हैं जो उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, नीचे कीड़े मकोड़े भूखे मरते रहे, उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो कभी नजर नहीं आएंगे। कोई सकम नजर नहीं आ रहा है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी, आज वो भूखे मर रहे, ये सकम किसी को नजर नहीं आएगा।
آپ ویسے کہتے ہیں 27ویں ترمیم لانی ہے آپ نے, 27ویں ترمیم کے بعد آپ نے یہ ملک کا نقشہ, جمہوری نقشہ ہی بدل دینا ہے سارا, تو بدل دیں. میں آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں زرداری صاحب کا فیوچر خطرے میں ہے, میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کا فیوچر خطرے میں ہے, نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے, خطرہ کس سے ہے صاحب؟ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. کو اب جنہوں نے آگے جا کے اس ملک کو چلانا ہے, ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ہے, جن کے نام پہ انویسٹمنٹس آنی ہے, جن کے نام پہ دنیا اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, انہوں نے محنتیں وہ کر رہے ہیں, بدنامیاں ان کے نام کی اپنے کھاتے ان کے پڑتی ہیں. چینی یہ کہنا میں دیاڑیاں لگاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں لو یہ انہوں نے لے آگے بٹھائے ہیں. اچھا, یعنی اگر ان کے لیے مشکل ہے تو پھر جن کے لیے ابھی مشکل چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں. اچھا باقی صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آنی تھی نا تب بھی ایسے ڈینائی کیا جاتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ترمیم ہو گئی. اب 27ویں کی باتیں ہو رہی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ترمیم ہو جائے گی. عدلیہ کو پارشلی تو کنٹرول کر لیا ہے, حکومت کیا چاہتی ہے کہ مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے انہیں؟ ویسے اس وقت بھی مکمل کنٹرول ہے حکومت کا. اچھا, تو پھر کیا کسر ہے؟ آپ کے سامنے جو 26ویں آئینی ترمیم, جس کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ زلزلہ کہا تھا, اور ایسے ہی کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا, اور ایک دم یہ نا اصل میں ساری چیزوں کو نا پہلے جان کے ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ایک دم ہم یہ سارا کچھ پیش کر دیں گے اور وہاں ہم اپروول لے لیں گے, کیونکہ سارے بندے تو ان کے اپنے بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ویسے ہی 2/3 میجورٹی مل گئی. وہ جو مختص شدہ جو خاص سیٹس تھیں, اسپیشل سیٹس تھیں, وہ بھی اب ان کو مل گئی. اب تو بیڑا ہی ان کا پار ہو گیا نا, اب تو خیر کوئی چیز بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں رہی. یہ پارلیمنٹ جو ہے پہلے تو یہ قانون بنائے کہ ایک سول کورٹ کا ایک کیس اتنے عرصے سے زیادہ نہیں چلے گا, جج کو اتنے عرصے میں فیصلہ کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج, پھر ہائی کورٹ کا جج کرے, پھر سپریم کورٹ کا جج کرے, لوگوں کو تاکہ ریلیف ملے. یہ ترمیم نہیں ہوگی, یہ قانون بالکل نہیں بنائیں گے. کیوں کہ یہاں لوگ صدیوں سے اپنے کیسوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ میں کیا حال ہے. میں ایک چیز پہ کنونس ہوں, ججوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ حیران ہوں گی, کمال ہے, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے جو ججوں کو کنٹرول کر رہے ہیں نا, اصل وہ ہیں اصل لوگ. جج کیا کر سکتا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے تاریخ جج نہیں دے سکتا, حکومت کی مرضی سے جج کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, حکومت کی مرضی کے بغیر جج کوئی ہیئرنگ شروع نہیں کر سکتا. تو ہم سارے عدلیہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہاں, یا تو پھر کوئی اس طرح کے شیر ببر آئے نا سامنے جو اپنی نوکریوں پہ کھیل جائیں, اور جن کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ ہمیں راتوں رات اغوا کر لیا جائے گا اور ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ کیسا ملک ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں؟ ایک جج آزاد نہیں ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ فیصلہ نہیں کر سکتا, جو لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں وہ سائن کر لیتے ہیں. حکومت اس میں محض اپنی بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں حاصل کر لی. خدارا آپ پارلیمنٹ تو حکومت وہ کیوں اس طرح کے قوانین پاس کرے گی اور اس طرح کے امینڈمنٹس کیوں لے کے آئے گی؟ 27 آئینی ترامیم جو ہیں وہ اب 27ویں تو ہونے جائے, آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی میں عوام کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا, سارا کچھ حکومتوں اچھا پی جے میر صاحب, اگر عدلیہ مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے تو پھر عام عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے. عام عوام کس طرح سے ٹرسٹ کرے گی عدلیہ پہ, جو کہ پہلے ہی ٹرسٹ بہت زیادہ ختم ہو چکا ہے؟ اب عوام نہ تو ٹرسٹ کر سکے گی, نہ عوام کے فائدے کے لیے سوچا جا رہا ہے. تو کون سا ایسا ادارہ ہے جو عوام کے لیے سوچ رہا ہے؟ عدلیہ بھی نہیں, پارلیمنٹ بھی نہیں, گورنمنٹ بھی نہیں, تو پھر عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ پی جے میر صاحب. سر مائٹ آپ کا آئی گیس میوٹ ہے. یہی سوال اسعاد رانا صاحب آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گی, شاید مائک کا کوئی ایشو آ رہا ہے. آپ بتائیے گا کہ عوام کا آخر کون سوچ رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو مولانا صاحب کو منانا ہے, تو مولانا صاحب پھر وہی ٹینٹرم دکھائیں گے جو پہلی ایپیسوڈ ہم نے دیکھی تھی, پچھلی جو گزری تھی, وہی ایپیسوڈ دوبارہ دہرائی جائے گی؟ ایک تو آپ اس سے دیکھ لینا کہ پاکستان میں جب کوئی عوام کی بات کرنے لگتا ہے تو خود بخود اس کی آواز ہی میوٹ ہو جاتی ہے, وہ پی جے میر ہو یا کوئی بھی ہو. اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم عوام کی کتنی بات کر سکتے ہیں. اور
यहाँ पे तो भाई अवाम की जो बात करता है ना, अब मीर साहब तो लकी है कि उनकी सिर्फ आवाज बंद हुई है, शुक्र करें, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप जो सवाल कर रही हैं और जो आप मुझसे पूछना चाह रही हैं, देखिए बात आप समझें कि ये जिस हम निज़ाम से गुजर रहे हैं, इस निज़ाम में खुद जो उनके स्टेक होल्डर हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो बस एक हिस्सा हैं और ये सारा कुछ हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है जिसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर असल सवाल ये है कि अभी जैसे नसीर वाघा साहब कह रहे थे, तो ये जजेस ने मरना नहीं है, आई एम सॉरी कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल हो गया, अल्लाह के सामने नहीं पेश होना। या ये जो रिटायर्ड जजेस और फिर एडहॉक लग गए, वो रिटायरमेंट की तनख्वाह भी ले रहे हैं, एडहॉक की भी तनख्वाह ले रहे हैं और फैसले जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए? ये हमने अल्लाह का नाम अपने को फैशन के तौर पे अपने साथ रखा हुआ है, को खौफ खुदा खत्म हो गया। इस मुल्क की तबाही में मेरी बात याद रखिएगा, छोड़े आप जिन के जी यूं है, नीचे जो लोग मौजूद हैं, खुद फूल ने भी अपने किए होंठ नीम वा, चोरी तमाम रंग की तितली के सर न जाए। ठीक है, हम तो खुद मतलब बेजमीरे लोग हैं, बेशरम किस्म के लोग हैं, छोटे छोटे मुफादात, छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए हम अपनी बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा करवा देते हैं। क्या सहाफ़ी, क्या जजेस, क्या हमारे सो कॉल्ड उलमा, हम तो सारे एक ही जगह पे बैठे हैं। हमारे क्या पॉलिटिशियन, जमीर नाम की हमारे में चीज ही खत्म हो गई। वही वजह है कि फिर अब जब जिन कौमों के जमीर मर जाते हैं, उन कौमों के अंदर फिर कोई आइन, कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई आम आदमी की बात नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही, फिर ऐसी कौम पे ऐसे ही हुक्मरान होते हैं। पीजे मीर साहब, अब उम्मीद करते हैं कि हम आपको सुन पाएंगे। आप बताइएगा कि 27वीं तरमीम जो कि अब लगता है कि बस कुछ ही दिन की दूरी पे है, आपको लगता है कि NFC अवार्ड के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, वफाक को हिस्सा ज़्यादा दिया जाएगा, वो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्फ्यूजन हमें नज़र आती थी वो क्लियर हो जाएगी और फिर वफाक जो है वो हिस्सा अपना यहाँ पे भी ज़्यादा रखेगा?